بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چاچو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے نا، انائش کسی رشتے کو نہیں قبول کرنا چاہتی، وہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، وہ صرف مجھ سے جڑے تعلق کو نبھانے کے لیے حویلی میں آئی ہے۔ آپ لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اس سے یہ وعدہ کر کے اسے یہاں واپس لے کر آیا ہوں۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو، ادھر آؤ، دادا جان سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرواؤ، اور باقی سب سے میں ملواتا ہوں، بہت لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ تم لوگ وہاں پیچھے کیوں کھڑے ہو، یہاں آگے آؤ، یہ لوگ تمہارے دیور ہیں، اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا میں ہوں، تو یہ سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں، مخزم، شناور، زراور، اور یہ عبداللہ تمہارا سب سے چھوٹا دیور۔ اس نے جان بوجھ کر اسے عبداللہ کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، جیسے وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کی بہن ہے۔ کیا یہ سچ میں نہیں جانتا تھا؟ اس کے دل میں سوال آیا۔ یار تم لوگوں کی بھابھی ضرورت سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، تمہیں پہلے آرام کرنے دینا چاہیے۔ ڈارلنگ آؤ، میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں، باقی سب سے تم بعد میں مل لینا، فی الحال مجھے تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس سے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ملاقات کا سلسلہ اتنا جلدی ختم ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ مکرم اس طرح سے سب کو اس سے متعارف کروائے گا۔ بہو کو کمرے میں چھوڑ کر تم ذرا ہمارے کمرے میں آنا۔ برخوردار دادا جان کی گرجدار آواز پر مکرم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور دل ہی دل میں چار کل پڑھ لیے تھے۔ اب یقیناً وہ دادا جان کے غصے کا شکار ہونے والا تھا، جبکہ شناور اور زراور کا دل چاہا کہ وہ کہا لگا کر ہنسے، کیونکہ ان دونوں کو تو وہ ساری بات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ یہاں آ کر وہ کس طرح سے اسے سب سے ملوانے والا ہے یہ بھی انہیں پتہ تھا، اور شناور نے اس کی پلاننگ عبداللہ کو بھی بتا دی تھی، اسی لیے عبداللہ نے اس کا خوب ساتھ دیا تھا، جبکہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اتنے سالوں سے بچھڑی بہن کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ جبکہ یہ سب کچھ مخزم کے لیے بہت یونیک تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ مکرم انائش کو گھر واپس لانے والا ہے۔ مکرم وہ دو آدمی بالکل ایک جیسے تھے، کپڑے بھی ایک ہی سے پہنے رکھے تھے ان دونوں نے۔ وہ جنہیں آپ میرے دیور کہہ رہے تھے وہ کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہ دونوں جڑواں ہیں میری جان، تم شناور اور زراور کی بات کر رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کے چہرے پر حیرانگی وہ بہت اچھے طریقے سے محسوس کر چکا تھا۔ جب سے وہ یہاں سے گئی تھی صرف 6 سال کی تھی، یقیناً اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ دونوں بچپن میں اس کے کتنے نخرے اٹھایا کرتے تھے، اور اس وقت اس کی حیرانگی دیکھنے لائق تھی۔ وہ غلط نہیں تھی، شناور اور زراور کچھ زیادہ ہی جڑواں تھے۔ اور آپ کی تینوں بیویاں کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے اپنے باپ بھائی دادا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، اس کے سوال اس کی سوچ کے مطابق تھے، یعنی کہ وہ مکمل کوشش کر رہی تھی اس بات کو ثابت کرنے کی کہ اسے اپنے خونی رشتوں سے مل کر کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ڈارلنگ تم آرام کرو، کیوں فضول کی سوچوں میں پڑی ہوئی ہو؟ میں نے کہا نا سب سے ملواؤں گا، پہلے تم آرام سے فریش ہو کر تھوڑی دیر سو جاؤ، جب تک تم جاگو گی تب تک رات کا وقت ہو جائے گا، اور ہم ڈنر پر ہم سب ایک ساتھ ہی ہوں گے، تم سب سے مل لینا۔ نہیں مجھے کسی سے نہیں ملنا، ڈنر میں کمرے میں ہی کروں گی۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ انائش نے ایک اور دھماکہ کیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن فی الحال غصہ پینے کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم روم میں ہی ڈنر کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ میں بھی ذرا سب سے مل کر آتا ہوں۔ میرے بھائی مخزم اور شناور 4 سال کے بعد گھر واپس آئے ہیں، ان سے بھی تو ملنا ہے، ابھی تمہیں اس منظر سے ہٹانا تھا۔ اور عبداللہ کی واپسی بھی 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے، وہ اپنے اسٹڈی کے سلسلے میں امریکہ میں تھا، بزنس کی ڈگری لے کر آئے ہیں صالح صاحب، مبارکباد تو بنتی ہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر صالح صاحب کا لفظ استعمال کر کے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھے تھے۔ شاید وہ اسے اس بات کا احساس دلا سکے کہ باہر کھڑا خوش شکل سا نوجوان اس کا بھائی ہے، جسے وہ بھائی کہا کرتی تھی، اور اس کا اصول تھا کہ اس کے علاوہ اس کے بھائی کو اور کوئی بھائی کہہ کر نہیں بلا سکتا۔
وہ صرف اسی کا ہی بھائی تھا، لیکن آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تاثر محسوس نہ کرتے ہوئے وہ نا امید سا ہو کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی انائش بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام چکی تھی۔ اسے نہیں رہنا تھا یہاں، اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ ان سب رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کوئی رشتہ نہیں چاہیے تھا، اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آئی ایم سو سوری دادا جان، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں کرتا تو وہ لڑکی پتہ نہیں آگے سے کیا کرتی۔ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، آپ کی پوتی انتہائی بدتمیز ہے۔ آپ کو نہیں پتہ مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنے الٹے سیدھے کام کرتی ہے نا وہ۔ ارے جب سے اسے فیضان ملک کے بارے میں پتہ چلا ہے تو خود ہی اس کی کھوپڑی ذرا سیٹ ہوئی ہے، ورنہ اس کا دماغ بہت خراب تھا، اور ابھی تک اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، ورنہ اور نہ ہی وہ حویلی جانا چاہتی ہے۔ اسے واپس یہاں لانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے اس کی شرط مان دی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا تیزی سے ان کی ٹانگوں کو دباتا انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ کسی حالت میں اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ اتنے سالوں کے بعد پوتی ملی تھی اور وہ اسے سینے سے بھی نہ لگا سکے، جبکہ ایسا ہی کچھ حال مہربان شاہ کا تھا۔ وہ یہاں کسی بھی شرط پر کیوں نہ آئی ہو، مکرم کو کوئی حق نہیں بنتا تھا وہ انہیں ان کی بیٹی سے اس طرح متعارف کرواتا۔ تم چاہے جو مرضی بولو، ہم اپنی بیٹی سے ویسے ہی ملیں گے جیسے ہمیں ملنا چاہیے، اور وہ بچی ہے، نادان ہے، اسے سمجھ نہیں ان سب چیزوں کی، اسی لیے ایسا بول دیا ہوگا۔ اور وہ عورت فروا، یقیناً اسی نے ہی ہمارے خلاف اس کے دل میں یہ ساری نفرت بھری ہوئی ہے، جسے ہم خود صاف کریں گے۔ اگر ہم ہی اس سے انجانوں جیسا رویہ رکھیں گے تو وہ کس طرح سے ہمارے قریب ہوگی، کس طرح سے حقیقت کو سمجھ پائے گی۔ مہربان شاہ اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آپ کی بات درست ہے چاچو، لیکن میرے وعدے کا بھی تو پاس رکھیں۔ وہ مجھ پر بھی یقین نہیں کرے گی۔ آپ سب لوگوں کو اس کے ساتھ انجان رویہ رکھنا پڑے گا، جس طرح کا رویہ وہ چاہتی ہے، بالکل ویسا ہی۔ ایک بات یاد رکھیں چاچو، یہ انسانی فطرت ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں اگر وہ حاصل نہ ہو تو ہمیں اس چیز کی ضد ہونے لگتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کے 21 دن گزارے ہیں، اور ان دنوں میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ اس نے اپنی ذات کو مجھ سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری محبت کے سامنے وہ ہار گئی۔ میں نے اسے 1 مہینہ دیا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں نے اسے خوب نظر انداز کیا ہے۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ وہ بہت باتونی ہے، وہ باتیں کرنے کے لیے مجھے تلاش کرتی تھی، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کے لیے مجھے تلاش کرتی تھی، مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے اسے میری ضرورت پڑتی تھی۔ چاچو میں اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں، اور آپ بھی اسے سمجھ جائیں گے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا یقین کریں مجھ پر چاچو۔ وہ آج آپ لوگوں سے بھاگ رہی ہے، کل خود آپ لوگوں کی محبت کے لیے ترسے گی، وہ خود آپ لوگوں کے پاس آئے گی۔ پلیز چاچو میری بات مان لیں، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے صرف تھوڑا سا وقت مانگتا ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ چاچو پلیز مان جائیں نا۔ شناور بھی کرسی سے اٹھ کر ان کے پیروں میں آ بیٹھا تھا، پر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے عبداللہ اور مکثم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ان کے پاس آ گئے تھے۔ اب وہ چاہ کے بھی انکار نہیں کر پا رہے تھے، اپنی بیٹی سے دور رہنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیسے کر سکتے تھے، لیکن شاید ایسا کر کے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو مکرم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ پچھلے 12 سال سے وہ اپنی بیٹی کے لیے کس طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو مکرم نے خوشی سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے یقین پر مسکرا دیے تھے۔ اب انہیں وہی کرنا تھا جو مکرم نے پلان کر رکھا تھا۔ ہاں، لیکن ان سب کے دل میں دبی بہت سی خواہشیں تھیں جو اب شاید مکرم کی پلاننگ پوری ہونے کے بعد ہی پوری ہو سکتی تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مکرم کو کہیں نہیں پایا۔ شاید وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے میں واپس آیا ہی نہیں تھا۔ وہ نہا کر سو گئی تھی، اسے یہی لگا تھا کہ وہ آ جائے گا۔
اس نے ایک نظر اٹھ کر کمرے میں موجود گھڑی پر ڈالی تھی جو 7 کا ہندسہ پار کر رہی تھی۔ اسے سوتے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ وہ تقریباً 4:30 بجے کے قریب یہاں پہنچے تھے اور وہ آتے ہی سو گئی تھی۔ اب اس کو کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ کمرے میں ہی ٹہلتے ہوئے مکرم کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی سے بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گی اور مکرم تنگ آ کر خود ہی اسے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ اس نے سفر میں ہی مکرم سے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے وہاں رک سکتی ہے، اس کے بعد وہ اسے ہر قیمت پر واپس لائے گا، جس پر مکرم نے جواب دیا تھا کہ وہ اسے واپس لانے کے لیے بالکل تیار ہے اگر وہ واپس آنا چاہے تو، یعنی کہ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد وہ واپس نہیں جا پائے گی، لیکن اسے واپس جانا تھا، اسے یہاں ہرگز نہیں رہنا تھا۔ ان سب کے بیچ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور وہ باپ جو شاید اس کی ماں کا قاتل تھا۔ ساری زندگی اس نے یہی الفاظ سنے تھے کہ اس کے باپ نے اس کو ماں کو مار ڈالا۔ صرف اس کی ماں کو ہی نہیں بلکہ اس کے بڑے ماموں کو بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا چھوٹے ماموں بھی اسی کی وجہ سے معذور ہوئے۔ وہ ساری زندگی اپنے قدموں پر چل نہیں سکتے تھے۔ اسکول میں وہ فروہ اور باسط احمد کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس بات سے باخبر تھی کہ وہ اس کے خالہ اور ماموں ہیں، نہ کہ ماں باپ۔ اسکول میں اکثر بچوں کو اپنے والدین کو ممی پاپا کہتے دیکھے، اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ بھی کسی کو ماما پاپا کہہ کر پکارے، اور پھر اس نے اپنے ماموں اور خالہ کو بھی ماما بابا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، جو کہ ان کے کام میں آسانی پیدا کر گیا تھا۔ فیضان ملک کا کہنا تھا کہ اس کے خالہ ماموں نے اسے بچپن میں ہی اس کے آگے بیچ دیا تھا، اور وہ بھی یہی سنتی آئی تھی کہ اس کی زندگی کا سارا خرچہ فیضان ملک نے اٹھایا ہے، مطلب وہ سچ میں اسے بیچ چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اسے ہمیشہ بے انتہا محبت دی تھی۔ ان لوگوں نے کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، ان کا لہجہ ہمیشہ نرمی اور محبت سمیٹے ہوئے ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ فیضان ملک کے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں اس کے ماموں اور خالہ کے لیے کسی طرح کی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اب تک اسے وہ ساری باتیں سچ لگتی تھیں جو فروہ نے چھوٹی سی عمر میں اس کے دماغ میں ڈالی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں یہی جانتی تھی کہ اس کی ماں ان کے دشمنوں کی بیٹی تھی، جسے بہلا پھسلا کر اس کے باپ نے گھر سے بھگا دیا تھا، اور پھر اس کے ماموں کو ساری دنیا میں بدنام کرنے کے لیے اس نے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ وہ لوگ ساری زندگی اپنی بہن سے ملنے کے لیے ترستے رہے، لیکن 12 سال بعد انہیں اپنی بہن کا دیدار نصیب ہوا۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن کے ساتھ مہربان شاہ اور ان کا خاندان بہت برا سلوک کرتا ہے، اور اس کی ماں مزید اس کے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب اس نے یہ فیصلہ اپنے بھائیوں کو سنایا تو اس کے انجام میں اس کے باپ نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کے قتل کر دیا، اور وہ اتنے سالوں سے اس کہانی کو سچ مان رہی تھی۔ وہ اس بات پر یقین کرتی تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ کی وجہ سے ہی مری ہے، اور کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں اس کے خاندان کا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی بے قصور تھا تو وہ صرف اور صرف عبداللہ تھا، یا پھر باقی بچے جو ان چیزوں سے بالکل انجان تھے۔ شاید مکرم کو بھی ان سب چیزوں سے انجان رکھا گیا تھا، لیکن مکرم نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس لیے اس کے ماموں اور خالہ کا قتل کیا تھا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جس طرح سے اپنے خالہ اور ماموں کی اتنی گھناؤنی شکل دیکھنے کے بعد بھی وہ ان سے نفرت نہیں کر پائی تھی، اسی طرح اپنے شوہر کے قاتل کے روپ میں دیکھ کر بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی، بلکہ وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ محبت کا دیپ دل میں کب جلتا ہے یہ دل کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو ان سب چیزوں سے بہت دور تھی۔ اس رات جب فیضان ملک اس کی عزت تار تار کر دینا چاہتا تھا، تب وہی اس کا محافظ بن کر اس کے پاس آیا تھا، اور وہی وہ لمحہ تھا جب وہ اس کی ہر غلطی قبول کر کے اسے اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکی تھی، اور اب حال ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی کوئی بات ٹال نہیں پاتی تھی۔ اس کا محبت بھرا انداز اس کے دل میں ہر روز نئے پھول کھلا دیتا تھا۔
اور پھر چاہے جانے کے احساس پر ہر احساس بھاری ہوتا ہے، اور وہ اس سے محبت کرتا تھا اور بس ایک بات پر وہ ہر چیز نظر انداز کرتی، اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا رہی تھی، لیکن وہ اس کے خاندان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کیے جانے والی زیادتیاں معاف کرنے کو تیار تھی، لیکن اپنی ماں کا قتل نہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اب کیا وہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا بھی نہیں کھائے گی؟ مہربان شاہ نے سوچ لیا تھا کہ اب اس سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن آخر کب تک خود پر کنٹرول رکھتے؟ پوچھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نہیں چاچو، اس نے کہا ہے کہ وہ کمرے میں کھانا کھائے گی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں صبح کا ناشتہ اسے ٹیبل پر ہی کرواؤں گا، میں اسے کھانا دے کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کی پلیٹ تیار کرتا ہوا بولا، تم تو یہیں کھاؤ گے نا ہمارے ساتھ؟ دادا جان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس سے سخت خفا نظر آ رہے تھے۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دادا جان، میں آپ کا اصول تھوڑی نہ توڑ سکتا ہوں، رات کا کھانا سب کا ایک ساتھ۔ مخدم اور شناور کو بلا کر لاؤ، اس نے ملازم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، زراور نے لقمہ دیا۔ میں تو ان دونوں تلواروں کو ایک ہی میان میں رکھوں گا، تم بلا کر لاؤ، وہ زراور کو جواب دیتا پھر سے ملازم سے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا انہیں بلانے جا چکا تھا۔ مخزم کو اس گھر میں واپس بلانے کی وجہ صرف شناور ہے۔ اس نے ہمارے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں جنہیں ہم نے قبول کیا ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ اس نے ہماری شرطیں مانی ہیں۔ دادا جان کھانا کھاتے ہوئے اسے بتانے لگے، جیسے یہ ساری باتیں اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ کیسی شرطیں دادا جان؟ میرے خیال سے تو شناور یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے۔ اس بار وہ ذرا پریشان ہوا تھا۔ اس کے مطابق شناور کے گھر واپس آنے کی وجہ سے زراور کا خفیہ نکاح تھا، جس کا ذکر ابھی تک کسی سے نہیں کیا گیا تھا۔ شناور نے ہمارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ہم مخزم کو واپس اس گھر میں بلا لیتے ہیں تو وہ انایا کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ دادا جان اسے دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ سیڑھیوں سے اترتی انایا کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گڑیا کو طلاق دینے والا تھا؟ مکرم نے پلیٹ وہیں رکھ دی تھی۔ نہیں، اس نے ابھی تک اس سارے معاملے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ انایا کو طلاق۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب اچانک ہی سامنے والی راہداری سے شناور آتا نظر آیا تو وہ خاموش ہو گئے، جبکہ انایا وہیں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی، کمرہ بند کرتی، بیڈ پر آ بیٹھی تو کیا دادا جان نے اس کے لیے شناور کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے؟ تو کیا یہ بات سچ تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے ہی واپس آیا تھا؟ امریش اور مخزم کے گھر واپسی کی خبر تو اسے صبح ہی لگ چکی تھی۔ وہ کھڑکی پر کھڑی وہ اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ بھی چکی تھی۔ اس کے خوابوں کا جزیرہ جلا کر وہ لوگ کتنے مطمئن تھے، کتنے خوش تھے۔ ان لوگوں کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس کا بچپن تباہ ہو چکا تھا، اس کی ساری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جس شخص کے نام پر وہ بیٹھی تھی، اسے اپنانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے تھے، اس کی منتیں کی جا رہی تھیں، اور یہ سب کچھ جس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کتنا خوش تھا۔ وہ واپس اس گھر میں آ بسا تھا، اپنے اپنوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اسے ہر رشتہ مل چکا تھا، اسے اس کی محبت مل چکی تھی، لیکن اس سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ وہ شخص کتنا آرام سے اس حویلی میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ جیسے اسے دیکھتی تھی اس کے اندر شدید نفرت کی لہر اٹھتی، اور وہ تھی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت کی ہوگی جتنی مخزم شاہ سے کی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی، اور اس شخص کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کب گرے اسے احساس نہ ہوا، اور پھر وہ اپنے بیڈ پر لیٹے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا، لیکن خود نہیں کھا رہا تھا۔ انائش نے بڑے پیار سے ایک نوالا بنا کر اس کی طرف کیا تو اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا تھا، اور پھر وہ کوشش کرتی رہی اسے کھلانے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ باہر جائے گا، کیونکہ گھر کا اصول ہے کہ کھانا سب لوگ ساتھ مل کر کھاتے ہیں، اور اب اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے اب سے اس کا بھی فرض ہے، اسی لیے وہ اسے کسی کے سامنے شرمندہ ہرگز نہیں کرے گی۔
بلکہ اس کے ساتھ باہر چل کر سب کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ کرے گی، اور اس کے مطابق وہ انکار کرنے والی تھی، لیکن اس نے انکار کرنے کے بجائے فوراً فرما بردار بیوی کی طرح اس کی بات مان لی تھی، جس پر وہ حیران تو ہوا تھا لیکن پھر کندھے اچکا کر باہر چلا گیا۔ شاید یہی طریقہ تھا، وہ اس پر ظاہر کر سکتی تھی کہ اسے ان سب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان کی بہو بن کر ان کے بیچ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتی تھی، اور مکرم کی بیوی ہونے کے ناطے اپنے فرائض بھی سر انجام دے سکتی تھی۔ اسے کل اپنی ساس سے بھی ملنا تھا، اور اس عورت سے بھی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، یعنی اس کی سوتیلی ماں، جس کے لیے اس کے باپ نے اس کی ماں کا قتل کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی خالہ جس کے ساتھ اس نے نہ جانے محبت کے کتنے ہی وعدے کر رکھے تھے، سب بھلا کر اس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس عورت کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس عورت میں ایسا کیا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو قتل کرنے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی خالہ کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلا، کیونکہ اس کی ماں کے مر جانے کے بعد دادی نے اس کا رشتہ اس کی خالہ فروا کے ساتھ طے کر دیا تھا، جسے اس نے اس کی سوتیلی ماں کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ ماضی: پلیز پھپھو میرے ساتھ چلے نا، ہم جلدی گھر واپس آ جائیں گے، بس مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں اور 2 سوٹ کے ساتھ کا اسکارف لینا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، آج یہ ممکن نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو نا، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پھوپھا جان آنے والے ہوں گے، اور پھر گھر آتے ہی انہوں نے میرے نام کے نعرے مارنے ہیں، وہ تو ایسے میں جب وہ مجھے گھر پہ نہیں دیکھیں گے تو خفا ہوں گے، پھپھو نے پیار سے سمجھایا۔ ایک تو پھوپھا جان بھی نا بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن ان کا رومانس ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ بے حد شرارت سے بولی تھی، جبکہ کچن کے اندر قدم رکھتا مخزم آج پہلی بار کسی کے انداز پر مسکرایا تھا، ورنہ وہ گھر والوں کے ساتھ بہت کم اٹیچ تھا، وہ زیادہ تر گھر پر رہتا ہی نہیں تھا، شاید صرف سونے کے لیے ہی گھر پہ آتا تھا۔ سارا دن اس کا یونیورسٹی میں گزرتا تھا، پچھلے 1.5 سال سے وہ ایک یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کام کر رہا تھا۔ بابا جان اس بات پر بے حد خفا ہوئے تھے، اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اس طرح سے یوں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، یہ بات انہیں ہرگز پسند نہیں تھی، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا، وہ ہمیشہ سے اپنی ہی منمانی کرتا آیا تھا، اس معاملے میں بھی اس نے اپنے دل کی ہی سنی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا جس طرح سے ایک عام انسان اپنی خواہشات محنت کر کے پوری کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں بننا چاہتا، اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، اسے اپنے باپ دادا کے بنے بنائے بزنس میں حصہ دار نہیں بننا تھا، اسے اپنی پہچان بنانی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہر چیز میں ٹاپ کرتا تھا، لیکن مکرم کی طرح کبھی بابا کا لاڈلا نہیں بن سکا، کیونکہ اسے بابا کی بات ماننے کی عادت نہیں تھی، وہ اپنی منمانی کرتا تو مکرم بھی تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے بابا کو اس چیز میں شامل کر لیتا تھا، وہ ہر چیز میں اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھنے کا عادی تھا، مکرم کی خوشیوں میں دکھ میں اس کے والدین کی جگہ تھی، جبکہ وہ ان سے الگ تھا، وہ اپنی ہر بات خود تک محدود رکھتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ماں کے بھی اتنے قریب نہیں تھا جتنا اکثر بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ اماں کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ جو بڑے مزے سے کچن میں ان کے ساتھ کھڑی پیاز کاٹتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے منا رہی تھی، پیچھے اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ آ گئے تمہارے دادا جان، خفا ہو رہے تھے؟ مخزم آؤ بیٹھو، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی تو تم سو رہے تھے، اسی لیے میں نے جگایا نہیں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہی جب وہ تمہیں کھانے پر نہیں دیکھتے تو اکثر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جلدی سے آٹا نکال کر اس کے لیے روٹیاں بنانے لگیں۔ پھپھو میں بناتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ فوراً ان کے ہاتھ سے آٹا لے چکی تھی، اور اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی تمہیں، دیکھو بیٹا یہ کام چھوڑ دو، کہاں تمہارا بھائی سیاست میں ڈگری لے رہا ہے اور زراور زمینوں کا سارا کام سمجھ گیا ہے، عبداللہ تک اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہاں تک کہ شناور سارا بزنس کو سمجھ گیا ہے، سارا کارخانہ سنبھال لیا ہے اس نے، اور تم ان سب چیزوں پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ کیا تک بنتی ہے یہ نوکری کرنے کی، اور صرف مہینے کے 27,000 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اپنا خاندان دیکھو، اسٹیٹس دیکھو، کیا تمہاری پرسنالٹی پر یہ نوکری سوٹ کرتی ہے؟ اسی وجہ سے تمہارے باپ اور دادا تم سے خفا رہتے ہیں، وہ بیٹھ کر سمجھانے لگی۔
میرے 27,000 سے کسی کا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن میرا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ نوکری میں پیسے کمانے کے لیے نہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا جو میرے باپ دادا نے کیا۔ تمہیں تو کالج یونیورسٹی میں استاد کی کرسی سنبھالنی ہے نا؟ میں پوچھتی ہوں کیا حاصل کر لو گے تم یہ سب کچھ کر کے؟ اتنے بڑے خاندان کے بیٹا اتنی چھوٹی سی نوکری کرتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ کل وہ تمہاری آنٹی کہہ رہی تھی تمہیں کمی کس چیز کی ہے جو تم یہ چھوٹی سی نوکری کرتے ہو؟ امی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور خدا کے لیے ذرا اسٹیٹس اور اس دولت سے باہر نکل کر دیکھیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جانے کس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ ارے میری تنخواہ تو پھر 27,000 ہے۔ میں نے یہاں لوگوں کو پیسے کے لیے دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ آپ میری سوچ نہیں سمجھ سکتی تو مجھ سے اس بارے میں بات نہ کیا کریں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا۔ اچھا میری جان، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس بات کر رہی تھی نا، تمہارے دادا اور بابا کی باتیں میں بتا رہی تھی تمہیں۔ میرا بچہ کھانا کھائے بغیر نہ جانا، ایسے کھانے سے ناراض نہیں ہوتے؟ رزق کی توہین ہوتی ہے۔ امریش میری جان، لاؤ اسے کھانا دو۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تو اس نے بھی فوراً کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر رکھا تھا۔ کھانا کھا کر ذرا اسے بازار لے جانا، اسے 2-3 دوپٹے لینے ہیں اور کچھ کتابیں لینی ہیں۔ اگر تم فارغ ہو تو یہ کام کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نہیں پپو، مجھے نہیں جانا، میں کل چلی جاؤں گی۔ ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، آج نہیں جانا۔ اس نے فوراً انکار کیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے جانا ضروری تھا، لیکن اسے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ پپو کا یہ بیٹا اتنا غصیلا ہے۔ دادا جان، میں ذرا بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گا، وہ دادا جان سے کہتا باہر نکلا تھا۔ جب اس سے باہر ٹی وی لگائے وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ان سب لڑکوں کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ تو نظر باز تھے اور نہ ہی فضول گفتگو کرتے تھے۔ ابھی تک اس لڑکے نے صرف اسے 1-2 بار ہی اسے ہائی کزن کہا تھا، لیکن وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کا جڑواں بھائی بھی بالکل اس جیسا تھا۔ اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے جیسے ہی کپڑے پہنتا تھا۔ یہاں تک کہ کل تو اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی دونوں میں، کیونکہ وہ اپنے بالوں کا ہیئر کٹ ایسا کروا کے آیا تھا جو زراور شاہ سے بہت زیادہ ملتا تھا، جس پر زراور اس سے بہت خفا ہو رہا تھا کہ پہلے ہی الٹے سیدھے کام کر کے اس کے سر دیتے ہو، اور اب تو اس کے پاس ثبوت بھی نہیں رہے گا کہ وہ شناور نہیں بلکہ زراور ہے۔ لیکن اس نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ اسی لیے تو میں نے ہیئر کٹ کروائی ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں اپنا کیا کام تمہارے سر پر لگا کر آرام کر سکوں۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائی بڑے مزے کی ہوتی تھی، جس کو اس کے ساتھ سب گھر والے بہت انجوائے کرتے تھے۔ اور ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ پستا تھا وہ اس کا کزن مکرم تھا، کیونکہ وہ ہر چیز میں مکرم کو لازمی گھسیٹتے تھے، جو ان دونوں کی لڑائی جھگڑے بڑی مشکل سے ختم کرواتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ان سب میں بہت پیار تھا، لیکن مقسم ان سے الگ تھا۔ وہ نہ زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور نہ ہی وہ اس طرح سے موج مستی کرتا تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی جس میں مگن رہتا تھا، لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی، وہ مکرم کے ساتھ الگ وقت گزارتا تھا۔ اسے ہر قیمت پر مکرم سے اپنا وقت چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ تو مکرم بالکل بڑے بھائیوں کی طرح رہتا تھا۔ ہر روز واپس آتے ہی اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کی زندگی میں بھائی کی کمی تھی، وہ اپنے بھائی کو مس کر رہی تھی جس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ مکرم کی زندگی میں آ جانے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ ہیلو کزن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ویسے وہ اس کی کزن تو نہیں تھی، وہ صرف مکرم اور مقسم کی کزن تھی، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں اس کے ساتھ یہی رشتہ جوڑا گیا تھا۔ سنیں شناور بھائی، آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے اس لسٹ میں اپنی 4-5 کتابوں کے نام لکھے ہیں، یہ کتابیں مجھے چاہیے، اگر آپ میری یہ کتابیں لے آئیں۔ اس نے لسٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ بازار جا رہا تھا، اس کے لیے اتنا سا کام تو کر ہی سکتا تھا۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں کسی بھی لڑکی کا بھائی نہیں ہوں۔
تو یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں خوبصورت لڑکیوں کا بھائی ہرگز نہیں بنتا۔ اور یہ کون سی کتابیں ہیں محترمہ؟ میرے خیال سے تو آپ اپنا BA کر کے آئی ہیں اور آگے ایڈمیشن ابھی آپ نے لیا نہیں۔ وہ پرچی کھول کر دیکھنے لگ گیا، اور وہ سچ میں چاہتی تھی وہ پرچی کھول کر نہ دیکھے، کیونکہ وہ سب رومانٹک ناول تھے جو اسے چاہیے تھے۔ ناولوں کی لسٹ پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی، جسے دیکھ کر وہ نظر جھکا گئی۔ میں اس طرح کی کتابیں لینے کبھی نہیں جاتا۔ وہ کیا ہے نا، ایسی کتابیں لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور اتفاق سے میری دوستوں کی محبت میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو یہ سارے ناول پڑھتی ہو۔ تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، جلدی سے باہر آ جائیں، میں گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ اسے انکار کرنے کا موقع دیے بنا باہر چلا گیا تھا، جبکہ امبریش کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، جب ملازم نے آ کر بتایا شناور صاحب نے باہر گاڑی اسٹارٹ کی ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر اب وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جلدی سے واپس کچن کی طرف بھاگ گئی تھی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹا نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو، وہ شناور کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مجھے بازار لے جائیں گے، وہ بازار جا رہے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی تھیں، جبکہ وہیں بیٹھے مخزن کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اسے جانے سے منع کر دیں، لیکن وہ حق کیا رکھتا تھا اسے منع کرنے کا؟ لڑکیوں کے معاملے میں شناور پر وہ اب یقین نہیں کرتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ امبریش کا نام شناور کے نام کے ساتھ آئے، یا وہ نہیں چاہتا تھا کہ امبریش کا نام کسی بھی انسان کے ساتھ آئے سوائے اس کے۔ ارے کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، بس خوش رہا کرو۔ اور ویسے بھی ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا، اور تمہیں کسی چیز کی کمی ہے کیا یہاں جو تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھپھو سے اجازت مانگی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اصل میں کل پھپھو کی ہی ایک دوست ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی، جو اپنی بھتیجی کے بارے میں بات کر رہی تھی، جو 9ویں کے میتھ میں سپلی لے کر اب 10ویں کلاس کی طالبہ ہے، اور اسے اپنی 9ویں کی سپلی کی بہت فکر تھی، جبکہ آنٹی کو پورا یقین تھا کہ اس کی لڑکی کی 9ویں کی سپلی کلیئر نہیں ہونی، تو یقیناً اس نے میٹرک فیل ہی ہونا تھا، جس کے لیے وہ انہیں کسی ٹیچر کا کہہ رہی تھی کہ کوئی انسان ہو جو اسے ٹیوشن پڑھا دے۔ ویسے بھی وہ لڑکی تھی اور یہاں سے آدھے گھنٹے دور ہی رہتی تھی، تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی میتھ بہت اچھی تھی اور گھر میں بیٹھی ہوئی بہت بور ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اسے ہر وقت ہر چیز میسر رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی وقت گزاری کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پھپھو نے صاف صاف انکار کر دیا۔ خیر ان کو منانا اتنا مشکل نہیں تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کو ہی پھپھو کے سر میں تیل کی مالش کر کے وہ انہیں منا لے گی، اور یہ سوچ کر وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی۔ آج اس کا ٹیچر بننے کا پہلا دن تھا، اس نے پھپھو کو منا لیا تھا، اور آج اس کی اسٹوڈنٹ پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ یہ بات تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ میتھ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اتفاق سے پتہ چلا تھا کہ اسے 8ویں کے میتھ میں بھی ٹیچر نے ترس کھا کر 1 نمبر دیا، ورنہ شاید وہ فیل ہو جاتی۔ باقی سب کتابوں میں وہ بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میتھ میں آ کر وہ پوری طرح سے اٹک جاتی تھی۔ اس کا نام انایا تھا، اور انایا اپنے نام کی طرح ہی بے حد پیاری تھی۔ انایا، تم نے پھر سے غلط کیا ہے، تم نہ اس کا طریقہ کار سمجھو، پھر اسے حل کرنے کی کوشش کرو، رٹا مارنے سے یہ حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھو اسے میں تمہیں پھر سے سمجھاتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے سوال سمجھانے لگی، لیکن یہاں تو ہر بار کی طرح ایک ہی بات تھی، یار آپی مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے میں پھر سے فیل ہو جاؤں گی، اور سب لوگ مجھے میٹرک فیل کہیں گے، میں کبھی کچھ نہیں کر سکوں گی، میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، نہیں میری جان، تم بالکل بھی نالائق نہیں ہو، میں تمہیں سمجھاؤں گی نا، اور میری بات سمجھ کر تمہیں سب کچھ آ جائے گا۔ اب غور سے دیکھنا، میں پھر سے سمجھاتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے قلم اٹھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، اور اس بار بھی اس نے پورے غور سے اس کے سوال کو سمجھا اور پھر حل کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور آخر کار
7 بار کرنے کے بعد اسے سوال سمجھ آ ہی گیا تھا، لیکن اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی عمرش کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی بیزاری یا غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی اچھی ٹیچر تھی، اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت پیار اور لگاوٹ سے سمجھاتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عنایا کو اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی پسند آیا تھا اور اس کا سوال بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب یہ اگلے والا تم کرو گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عنایا فوراً مسکرائی تھی کیونکہ اسے وہ کافی آسان لگ رہا تھا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ روز اس کے پاس اس سے پڑھنے کے لیے آتی تھی اور اس کے ساتھ جو وقت گزارتی تھی وہ بہت اچھا گزرتا تھا۔ وہ بہت شرارتی اور بہت باتونی لڑکی تھی۔ اس کا تو کام تھا سب کے ساتھ شرارتیں کرنا، خاص کر اس کی پھپھو تو اس کی فیوریٹ تھی اس حویلی میں، کیونکہ جس طرح عمرش خود اپنی پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، بالکل اسی طرح عنایا بھی ان کے ساتھ حد سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ اس کا گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اس کے صرف بابا ہی تھے۔ ماما چند سال پہلے ہی اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر باپ نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اس کے بابا انہی کے کارخانے میں مینیجر کا کام انجام دے رہے تھے، اور اکثر شام میں واپسی کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ دوستی کی ہی وجہ سے عمرش بھی 2-3 بار عنایا کے گھر ہو کر آئی تھی۔ عنایا کا چھوٹا سا گھر اس کے لیے بالکل کسی جنت جیسا تھا۔ وہ شور مچاتی، کھیلتی، مسکراتی لڑکی اسے بہت زیادہ پسند تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی 14ویں سالگرہ تھی، جس پر وہ اس کے لیے کوئی بہت اچھا سا تحفہ لینا چاہتی تھی، اور ایک بار پھر سے وہی مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا، اور پھپھو اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کہیں جانے کو تیار نہ تھیں، جبکہ چاچی بیگم نے کہہ دیا تھا وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے کیونکہ گھر کے ڈرائیور اعتبار کے قابل ہیں، لیکن پھر بھی پرائی بچی تھی، وہ کسی اعتبار والے شخص کو ہی بھیج سکتی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ نہیں، مکرم بھی شہر گیا ہوا تھا، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن کے بعد سے لے کر اب تک شناور نے مخزن سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کیے ہوئے تھا۔ اگر وہ کہیں سے اسے مخاطب بھی کر لیتا تو وہ بڑی آسانی سے نظر انداز کرتا، آگے بڑھ جاتا تھا، اور ان کی یہ رنجش گھر میں کافی لوگوں نے نوٹ بھی کر لی تھی۔ شناور کے ناراضگی بہت عام سی بات تھی، وہ اکثر کسی سے بھی روٹھ جاتا تھا اور پھر اسے منانے میں کافی وقت بھی لگ جاتا تھا، لیکن مخزن اس طرح کا تعلق کسی سے رکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ روٹنے منانے والا سسٹم ہو، یہی وجہ تھی کہ کافی دنوں تک کوئی ان کی ناراضگی کو نوٹ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب تو طیب بھی اس سے رابطہ نہیں کرتا رہا، کیونکہ جو بھی تھا کہیں نہ کہیں غلطی شناور کی تھی۔ اگر نادیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو اس نے بھی شے دی تھی۔ وہ تو ابھی بھی کہتا تھا طیب جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور اسے نادیہ کے گھر رشتہ بھیج کر نادیہ سے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن نئی شناور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر میں یہ بات سب کو بتا دے، کیونکہ نادیہ کی اچھی خاصی بدنامی ہو رہی تھی۔ طیب اس سے رابطہ ختم کر چکا تھا، اس کے لیے اس کی بہن کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ وہ خود بھی طیب سے رابطہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بہن کا معاملہ تھا، اس کا اصول تھا اگر کوئی اس سے بات نہ کرتا تو وہ بھی آگے سے بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں تو اسے طیب کا غصہ اس لیے برداشت کیا تھا کیونکہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ کہیں نہ کہیں ٹھیک تھا، لیکن شناور نے تو اپنی ہی کہانی بنا رکھی تھی، اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف آیا تو باہر ٹی وی لاؤنج میں عنایا کے ساتھ عمرش کو کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ چپ چاپ سی رہنے والی لڑکی اس لڑکی کے آ جانے کی وجہ سے ہنسنے کھلکھلانے لگی تھی۔ چاچی بیگم تو کتنی بار اسے باتوں ہی باتوں میں ٹوک چکی تھی کہ اچھی لڑکیاں یہ ساری حرکتیں نہیں کرتی، لیکن عنایا کے ساتھ وہ بھی بچی بن جاتی تھی۔ وہ دونوں مل کر الٹی سیدھی شرارتیں کرتی تھیں، اور ان کی زیادہ تر شرارتیں زراور مکرم کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ وہ دونوں کسی چیز کا برا نہیں مانتے تھے، اور تیسرا عبداللہ اگر وہ برا مان جائے تو ان کو پوچھتا کون تھا۔ ابھی کل ہی وہ دونوں چڑیلیں عبداللہ کے کمرے کا نقشہ بگاڑ آئی تھی، جس پر اس نے خوب شور مچایا اور ان دونوں کو دادا سے ڈانٹ بھی پڑوائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں اس سے خفا ہو گئی اور انہیں منانے کے لیے عبداللہ کو انہیں آئس کریم کھلانی پڑی۔
امرش سب سے کھل کر بات کرتی تھی، صرف وہی تھا جس سے ذراور دور دور رہتی تھی، صرف وہی تھا جس سے ذرا وہ دور دور رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ 2-3 بار اس نے خود ہی اسے مخاطب کیا تو اس نے اسے جواب دے دیا، ورنہ امرش نے تو کبھی یہ غلطی بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول بھلائے بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی اسے اندر تک پرسکون کرتی تھی۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ فیلنگز اسے آج سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ بچپن سے ہی وہ اس کے لیے بہت کچھ سوچتا آ رہا تھا۔ اپنے ماموں کی اکلوتی بیٹی اسے بے حد عزیز تھی۔ اس نے مکرم کو لڑکی کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن وہ بتا چکا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر مکرم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ کئی بار وہ اس سے پوچھ چکا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا، ہمیشہ کہتا کہ وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا۔ اور پھر مکرم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت اسے دیکھ لیتا تو اسے خود ہی پتہ چل جاتا کہ وہ لڑکی کون ہے، لیکن مکرم کو پتہ چلے یا نہ چلے، کوئی اور جان چکا تھا اس کی کمزوری کے بارے میں، اور اب وہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے والا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آتے ہی تمہیں لے جاؤں گا، عبداللہ نے صبح جانے سے پہلے اس سے کہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ابھی اور اسی وقت مجھے لے کر چلیں عبداللہ بھائی، ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ شناور سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ارے کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ہمیں بھی تو بتا دے۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ وہ اسے بہت کم مخاطب کرتا تھا، اور جب بھی مخاطب کرتا تھا وہ نہ جانے کیوں امرش کے آگے پیچھے جیسے دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ اس کا دلکش انداز، مسکراتے لب، گہری سیاہ آنکھیں کسی کو بھی مسمرائز کر سکتی تھیں۔ وہ عنایہ کی برتھ ڈے آ رہی ہے نا، اس کے لیے گفٹ لینے جانا ہے، اور عبداللہ بھائی مان نہیں رہے۔ میں جانتی ہوں انہیں واپس آتے ہوئے شام ہو جائے گی، اور آج میں عنایہ کو اپنے پاس ہی رکھنے والی ہوں تاکہ اسے 12 بجے وش کر سکوں۔ رات کو یہ میرے ساتھ ہرگز شاپنگ پر نہیں جائیں گے، اور میں اس کے لیے گفٹ خریدنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ عبداللہ خود مجبور سا کھڑا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے ضروری کام کے لیے جانا تھا، جبکہ پھپھو تو انکار کر چکی تھی کہ صبح چلی جانا اور عنایہ کے لیے تحفہ لے آنا۔ بس اتنی سی بات پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اس نے فوراً حل پیش کیا تھا۔ جو کہ عبداللہ کو بہت پسند آیا تھا، لیکن اسے پسند نہ آیا کیونکہ وہ اپنے دل کی بدلتی دنیا کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شناور کی طرف پوری طرح سے اٹریکٹ ہونے لگی ہے۔ یہ کسی طرح کی فیلنگ ہے وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ جب ہم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو، اور اس نے ہر چیز بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ شناور اپنے کام سے مطلب رکھنے والا انسان تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ نہ جانے کتنی دفعہ اس کے ہاتھ یوں اگنور ہو چکی تھی، کتنی دفعہ پیچھے سے پکارنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی تھی، تو پھر بہتر تھا کہ وہ اس سے دور رہے، کیونکہ دل تو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتا نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پیچھے سے مخزم کی آواز پر ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارے بھائی، آپ تو 3 دن کے لیے ٹرپ پر جانے والے ہو، اسے بازار کیسے لے کر جاؤ گے؟ میرے خیال میں تو آپ کی یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، عبداللہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس کے لیے ٹائم نکال لوں گا، وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ نہ جانے کیوں شناور کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی اسے ڈر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شناور کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ نہیں مخزم بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، شناور کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے فوراً کہا تھا۔ کیونکہ اس کے ساتھ کیوں چلی جاؤ گی؟ کیوں اس کے ساتھ کیوں چلی جاؤ گی؟ اور میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ایک بات اور، میں تمہارا کزن ہوں تو میرے ساتھ بھائی جیسا رشتہ رکھتی ہو، تو شناور تو مجھ سے بھی بڑا ہے، تم اسے بھائی کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ میں نے اسے منع کر رکھا ہے، یہ بھائی چارے والے رشتے مجھ سے نہیں نبھائے جاتے، میری کوئی بہن نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کو اپنی بہن بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، شناور نے فوراً جواب دیا تھا۔
اب جلدی سے باہر آ جاؤ محترمہ، میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، میں لوگوں کی طرح مصروف ہرگز نہیں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ مغزم اسے منع کرنا چاہتا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے شناور کے پیچھے باہر چلی گئی۔ جب سامنے سے آتی عنایا نظر آئی، آپ کہیں جانے والی ہیں آپی؟ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ بچے، ہم تمہارے لیے تحفہ لینے جا رہے ہیں، کل تمہاری سالگرہ ہے نا؟ وہ جو عنایا کی سالگرہ پر سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی، شناور نے بڑے مزے سے اس کے پلان کا بیڑا غرق کرتے ہوئے بتایا تھا۔ عنایا کے چہرے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ واؤ، آپ میرے لیے گفٹ لینے جا رہی ہوں آپی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ فوراً خوش ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی تھی۔ ہاں چلو نا، تمہاری آپی تمہیں منع تھوڑی کریں گی، چلو نا، تمہاری آپی سے لے کر آئس کریم کھائیں گے۔ شناور نے اسے لالچ دیتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جہاں وہ فوراً بھاگتے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان تینوں کا یہ سفر بدلتے وقت کے ساتھ کیا کچھ بدلنے والا تھا، انہیں اندازہ تک نہیں تھا۔ حال صبح صبح ہی وہ اسے باہر چلنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ باہر جانے کو تیار ہو چکی تھی۔ کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی، کسی طرح کا کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں، کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں، کسی طرح کا کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں۔ وہ یہاں آ کر بہت ہی پرسکون رہ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے سکون کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اتنی اچھی تو نہ تھی کہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتی، کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ بس اسے ڈر تھا یہ نہ ہو کہ اس کی باتوں سے کسی کا دل دکھے۔ عائشی میری جان، میری بات سنو، یہاں پر جو لوگ بھی ہیں نا، وہ سب میرے لیے بہت خاص ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ ان کے سامنے تمہاری طرف سے کسی طرح کا کوئی برا رویہ نہیں چاہتا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا اسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ اس کے دماغ کو پڑھ چکا ہو۔ وہ جانتا ہو کہ وہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں محسوس کیا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ سے جڑے رشتوں کو تکلیف پہنچا کر میں خوش رہوں گی؟ مکرم، اگر وہ آپ کے لیے اہم ہیں تو میرے لیے بھی اہم ہیں۔ آپ کو میری طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، چلیں باہر ناشتہ کرنے کے لیے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، رات کو بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر اسے کچھ تسلی ہو گئی تھی کہ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرے گی۔ نہیں میری جان، تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے نا دادا جان، پورے 7 بجے کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور 7 بجے کے بعد ہی ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو کھانے سے پہلے کچھ ہلکا پھلکا کھا لو، میں لا دیتا ہوں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کچھ زیادہ ہی تیار شیار ہو رہی تھی۔ اس نے نوٹ تو کیا تھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ کہتا تو یقیناً وہ سب کچھ اتار کر بیٹھ جاتی، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں، گلے میں ہار اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، اور ہاتھ میں بریسلیٹ بھی پہن رکھا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ خود ہی اسے اپنے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروا لایا تھا۔ ہاں تو تیار رہنا پڑتا ہے نا، آپ کو نہیں پتہ، یہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، خاص کر جو ساس ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی نوٹ کرتی ہیں کہ تم تو میرے بیٹے کے نام کا کوئی سنگھار نہیں کرتی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا کہے۔ تو دیکھیں میری تیاری۔ وہ گھوم کر اسے اپنی فراک بھی دکھا رہی تھی جس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری بیوی اتنی اسمارٹ ہے۔ اس کا ارادہ اسے اپنے قریب اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کا تھا۔ جی میں بہت اسمارٹ ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بھی اتنے اسمارٹنیس دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اگر میرا میک اپ خراب ہوا نا تو میں آپ کو بخشوں گی نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب وہ نہا کر باہر نکلا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اس نے فوراً پیچھے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا تھا، اور وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کے گھورنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مجھے نیچے جانا ہے، آج میں نے یمنا بیگم کے لیے ان کا ناشتہ بنانا ہے۔ اپنے قریب اسے محسوس کرتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی۔ کسی یمنا بیگم سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تم کیوں کسی کے لیے کچھ بناؤ گی؟ تم صرف میرے کام کیا کرو۔ تعلق کیسے نہیں ہے، ان سے میرا تعلق ہے، وہ یہاں کے مالک ہیں اور میں ایک نوکر، اور میرا فرض بنتا ہے میں ہر کام کروں، اور ویسے بھی مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔
اور روٹھے انداز میں بولی تو زراور سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ جان، یہ ساری بکواس کس نے کی ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ زرشے نے نفی میں گردن ہلا کر اس کے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ اب تم بتاؤ گی یا تھپڑ کھاؤ گی؟ زرشے، بتاؤ کس نے بکواس کی ہے؟ یا یمنا نے خود؟ اسے تو میں خود دیکھ لوں گا، اس کے کچھ زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں۔ تم یہاں آؤ، میرے پاس ناشتہ کیا تم نے؟ وہ اسے اپنے ساتھ سنگل صوفے پر بٹھاتا اسے ناشتہ کروانے لگا، کیونکہ اس نے خود نیچے سب کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا۔ وہ یمنا بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جلدی آپ کی بیوی بن جائے گی اور پھر آپ کے اس کمرے میں آ جائے گی۔ وہ چھپ کر کسی کی بات سننے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے صبح یمنا اور چاچی بیگم کی باتیں سن لی تھی، جس نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ اور پھر اسے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر یمنا نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں اور کہا تھا کہ نوکرانی ہے اور اسے اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے، لیکن یہاں کے مالکوں نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ اور تب سے ہی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جبکہ اس کے انداز پر تو وہ مسکراتے ہوئے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی میری بیوی ہو۔ تمہارے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں آ سکتی، اس کمرے میں کوئی نہیں آ سکتی، اور اس یمنا کا آج میں خود ہی پتہ کاٹ دوں گا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ نہیں، آپ کسی کو مت بتائیں کہ ہمارے نکاح کے بارے میں۔ وہ جو پتہ کاٹنے کی بات کر رہا تھا، اس کو یہی لگا کہیں وہ اس کے نکاح کی بات کرے گا۔ جی بیگم، میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں خود دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ اور تم یہاں آؤ، جب تم صبح میرے پاس آتی ہو نا، تب ہر طرح سے فضول سوچ اپنے دماغ سے نکال کر آیا کرو، تاکہ میں تھوڑا سا سکون کا وقت تمہارے ساتھ گزار سکوں۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بعد اس نے بھی کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ وہ شناور کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن دادا جان اسے پریشرائز کر رہے تھے کہ رخصتی کے لیے راضی ہو جائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دادا جان نے اس کے لیے اس مغرور شخص کی منتیں کی تھی تاکہ وہ اسے اپنا لے، اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنے سالوں کے بعد یہاں اسے طلاق دینے کے لیے آیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان پچھلے 4 سالوں میں اس کی زندگی اس طرح سے خراب ہوئی ہے؟ کیا وہ ان چیزوں میں صرف اپنے آپ کو قصوروار تصور کرتا تھا، بے قصور تصور کرتا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد آخر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا، وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سارا مسئلہ تو اس کا اس گھر میں رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اس شخص کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس کے لیے منت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا اور جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے بعد انہی کے کارخانے میں بطور مینیجر کام شروع کر دیا۔ اس کے بابا کی پنشن آج بھی آتی تھی۔ اسے خرچے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ ہاں، ایک ڈر تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی، لیکن اگر دیکھا جائے تو 4 سال سے اکیلی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ان رشتوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے اس سے بہت محبت دی تھی، لیکن جس کے ساتھ تعلق جوڑ کر وہ اس گھر میں آئی تھی، وہ تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کی نظر میں شاید وہ ایک فالتو اور انچاہا وجود تھی، اور وہ کسی کی زندگی میں ایک انچاہا وجود بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکلتی زراور کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسے زراور سے بات کرنی تھی، لیکن سامنے سے آتے شناور کو دیکھ کر وہیں کھلے دروازے کے اندر گھس گئی تھی۔ اس کا سامنا تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا جیسے ہی وہ کمرے کے باہر سے گزرے گا، وہ کمرے سے نکل کر زراور کے کمرے کی طرف چلی جائے گی، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ مخزن کا کمرہ ہے۔ انایا اپنے پیچھے سے امریش کی آواز پر وہ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ ابھی نہا کر نکلا مخزن بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امریش کے چہرے پر خوشی کی لہر ابھری تھی۔ وہ اس کے پاس جانے کو بے چین ہو گئی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ وہ ایک لمحے میں ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن سامنے کھڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ اسے دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ انایا، میری بات تو سنو۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ان دونوں کو کھڑا دیکھے وہ خاموش ہو گئی، جبکہ انایا پیچھے ہوتی آگے بڑھ گئی تھی۔
پیچھے سے وہ اسے پکارتی رہی لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، جبکہ شناور بھی اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اسے دور سے دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ وہ اس کی عنایا ہے، لیکن عنایا اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آرام سے امریش وہ اسے پیچھے سے سہارا دیتا، اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ اندر تک تڑپ اٹھا تھا۔ کیسے وہ اس کی طرف کو ختم کرتا، کیسے سب کچھ ٹھیک کرتا۔ اس کے ہاتھوں سے جو غلط ہوا تھا وہ آج تک غلط ہی رہا تھا۔ وہ چاروں ایک آگ میں جل رہے تھے جس آگ کو لگایا مخزن شاہ نے تھا، لیکن اب وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اس کو وہ بجھا نہیں پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی مخزن، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی مخزن، وہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی، میں اس کی گنہگار ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ وہ بری طرح سے اس کے گلے سے لگے سسک رہی تھی، جبکہ مخزن کے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی زراور کے کمرے میں آئی تھی۔ آج اس نے پہلی بار کمرے میں دستک دینے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن کمرہ کھولتے ہی جو اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی سہیلی، اس کی بیسٹ فرینڈ اس وقت اس کے بھائی کے سینے سے لگی جیسے دنیا بھلائی ہوئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے پر وہ بجلی کی سپیڈ سے اس سے دور ہوئی تھی، لیکن وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ چکی تھی۔ وہ حیرت کی تصویر بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔